بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکا دینے والی حقیقت۔ ذرا سوچئے، اگر کسی شخص نے لاکھوں روپے کا بہترین جانور خریدا، بڑی محبت سے اسے قربان بھی کر دیا، مگر وقت سے پہلے ذبح کر دیا تو کیا ہوگا؟ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ ایسی قربانی اللہ کے ہاں قربانی شمار ہی نہیں ہوتی، وہ صرف گوشت کا جانور رہ جاتا ہے اور اس شخص کو دوبارہ قربانی کرنا پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قربانی میں صرف جذبہ کافی نہیں، صحیح وقت بھی ضروری ہے۔ اس لیے قربانی 10 ذو الحجہ نماز عید کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک غلطی جو قربانی ضائع کر سکتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے دن ہی ہو سکتی ہے یا وقت گزرنے کے بعد بھی کر لیں تو ہو جاتی ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے واضح وقت مقرر کیا ہے۔ قربانی کے لیے دن 10، 11 اور 12 ذو الحجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ فقہائے کرام نے اسی سے استدلال کیا کہ 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے، لہذا وقت گزرنے کے بعد کی گئی قربانی نہیں بلکہ عام صدقہ شمار ہوگی۔ سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے افضل انداز میں ادا ہو تو 10 ذو الحجہ نماز عید کے فوراً بعد قربانی کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی فرمائی۔ یہی وہ مبارک طریقہ ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ مختصر خلاصہ، آغاز 10 ذو الحجہ نماز عید کے بعد، اختتام 12 ذو الحجہ غروب آفتاب تک۔ افضل وقت پہلا دن نماز کے فوراً بعد۔ نماز عید سے پہلے قربانی درست نہیں۔ یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اس سال قربانی اپنے ایسے کریں کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول بھی ہو اور سنت ابراہیمی کا حق بھی ادا ہو۔ اگر دل کو سکون ملا ہو تو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔